ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے فاطمہ کا لال میدان کربلا میں۔ آج ہم سنتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت، آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کا حسن اخلاق اور خلفائے راشدین کی نظر میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام اور یزید کا کردار اور یزید کا تخت نشین ہونا اور وہ تمام حالات و واقعات جن کی وجہ سے آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے پھر وہ حالات بنے کہ جن کی وجہ سے آپ کوفہ کربلا کی طرف تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناز کا ایک حصہ کٹ کر ان کی گود میں آ گیا ہے۔ صبح ہوئی تو وہ بہت گھبرائی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا خواب بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سن کر تبسم فرمایا کہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں، جلد ہی میری لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک مبارک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تمہارے ذمہ ہوگی۔ یہ سن کر حضرت ام الفضل خوش ہو گئیں۔ اس بشارت کے مطابق حضرت امام حسین کی ولادت 4 شعبان المعظم 4 ہجری کو ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بے پناہ مسرور ہوئے اور آپ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے میرے لخت جگر کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر حضرت امام حسین کو آپ کی گود میں دیا۔ آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر فرمائی اور ان کا نام حسین تجویز کیا اور ارشاد فرمایا کہ 7ویں روز حسین کا عقیقہ ہوگا اور ان کے بالوں کے برابر تول کر چاندی خیرات کی جائے گی۔ چونکہ امام حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کی مدت رضاعت ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے دودھ پلانے اور ابتدائی تربیت کی سعادت حضرت ام الفضل بنت حارث کے حصے میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور امام حسین سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ ہر نماز کے بعد آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر تشریف لے جاتے اور ارشاد فرماتے کہ السلام علیکم یا اہل البیت۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے دونوں صاحبزادوں کو لے کر حاضر ہوتی، حضور انہیں اپنی گود میں لے لیتے، انہیں پیار فرماتے اور پھر اپنے حجرہ اقدس میں تشریف لے جاتے۔ جب آپ کبھی سفر کا ارادہ فرماتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو گود میں لیتے، دیر تک دعائیں دیتے رہتے اور اس کے بعد سفر کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں نکلے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چادر تھی جس میں کچھ موجود تھا۔ میں نے پوچھا حضور چادر میں کیا ہے؟ تو آپ نے چادر کھول دی۔ میں نے دیکھا کہ اس میں حضرت حسین لیٹے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اپنے دائیں زانوں اور حضرت ابراہیم کو اپنے بائیں زانوں پر بٹھائے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول،
آپ ان دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جمع نہ فرمائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسین کا انتخاب کرتا ہوں، اس لیے کہ حسین کے انتقال پر میں اور میری لخت جگر فاطمہ اور علی سب غمگین ہوں گے، اور ابراہیم کا غم تنہا میرا غم ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حسین پر اپنے لخت جگر ابراہیم کو قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین اس قدر حسین تھے کہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی پیشانی سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین کو دوست رکھتا ہے، اے اللہ تم بھی اسے دوست رکھ۔ حسین میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنت کے 2 پھول ہیں۔ حسن اور حسین میرے 2 پھول ہیں۔ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت انس نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حسن کو ہیبت اور سرداری عطا فرمائی ہے اور حسین کو سخاوت اور شجاعت عطا فرمائی ہے۔ ایک دفعہ سفر سے پہلے آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے گھر کے اندر حضرت حسین کے رونے کی آواز سنی تو آپ بے قرار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، آپ کے چہرے اقدس پر خفگی کے آثار تھے۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ حضرت حسین ننھے ننھے قدموں سے آپ کے جسم ناز پر چڑھنے لگے۔ آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا، اے چھوٹے چھوٹے قدموں والے اوپر آ۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے دیکھا حضرت امام حسین مسجد کے باہر ننگے قدموں تپتی ہوئی دھوپ میں چلے آ رہے ہیں۔ آپ سے ان کی یہ تکلیف دیکھی نہ گئی۔ آپ نے انہیں گود میں اٹھا لیا اور خطبہ اس حالت میں دیا کہ امام حسین آپ کے سینہ اطہر سے لپٹے ہوئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت، اس کائنات میں 4 اشخاص کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ معلم کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت خود فرمائی۔ وہ 4 حضرات یہ ہیں: حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ عنہم۔ حضرت امام حسین کو جملہ آداب حیات کے ساتھ ساتھ ارکان دین کی تعلیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ نماز کی عملی تربیت دینے کے لیے آپ انہیں اپنے ساتھ مسجد لے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی اور 12 سال کی عمر شریف تک آپ تعلیم کے ساتھ فنون جنگ کے ماہر ہو گئے۔ آپ ان چند صحابہ میں سے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی کم سنی کی روایتیں بھی سند کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ حضرت علی کی طرح انتہائی فصیح و بلیغ تھے۔ آپ کی خطبات اور آپ کے اشعار آپ کی عظمت علمی کے شاہد ہیں۔ امام حسین جب جوان ہوئے تو ان تمام خوبیوں کے حامل تھے جو ایک عظیم تر انسان کے لیے ضروری تھیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، آپ کے مربی کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے معلم باب مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کے ساتھ آپ نے ایک ایسی ماں کی آغوش میں پرورش پائی جن کی آغوش سے بڑھ کر کسی ماں کی آغوش کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جن کے والد شیر خدا، جن کے نانا رسول خدا،
جن کی والدہ خاتون جنت ہوں ان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا حسن اخلاق، آپ کا اخلاق اخلاق رسول کا تھا، چنانچہ آپ غریبوں پر رحم کرتے، یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کرتے تھے، تمام انسانوں سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ زندگی بھر آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، بلکہ آپ ہر دکھے ہوئے دل پر پیار کا مرہم رکھتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین محتاجوں بیواؤں کے گھر خود کھانا پہنچاتے تھے، اور اس سلسلے میں اس قدر مشقت اٹھاتے تھے کہ آپ کی پشت پر نشانات پڑ گئے تھے۔ کبھی کبھی آپ محتاجوں کو اپنے گھر کا کل اثاثہ دے دیتے اور معذرت کرتے تھے کہ اس وقت یہی ہے، اللہ آپ کو غنی کرے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بہترین مال وہ ہے جس سے کسی کی آبرو بچائی جا سکے۔ ایک مرتبہ ایک کنیز گرم شوربے کا پیالہ لیے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ وہ پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آپ کی ران پر گر گیا۔ آپ نے خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، والکاظمین الغیظ، متقی لوگ غصہ پی جاتے ہیں۔ امام حسین نے جواب دیا، میں نے غصہ پی لیا۔ کنیز نے تلاوت کی، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ کنیز نے پھر تلاوت کی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جا تو آزاد ہے۔ حضرت امام حسین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں یار غار خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر فائز ہوئے تو اس وقت حضرت امام حسین کی عمر شریف صرف 7 سال کی تھی۔ اس لیے اس عہد کا کوئی واقعہ تاریخ کی کتابوں میں مذکور نہیں، البتہ متعدد روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ راہ میں امام حسین کو مل جاتے تو ان کو پیار کرتے اور دیر تک ان کے ساتھ رہتے، یا کہیں آپ کو آتا ہوا دیکھتے تو ٹھہر جاتے جب تک کہ وہ آ نہ جائیں، یا خود ان کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کی خیریت دریافت فرماتے، پھر روانہ ہو جاتے۔ حضرت امام حسین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ میں خلیفہ اول کی طرح خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے ان کے دولت قدے پر تشریف لے گئے، مگر اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مصروف گفتگو تھے۔ آپ تھوڑی دیر تک باہر انتظار فرماتے رہے، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے اپنے جانے کا واقعہ بیان فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق نے ارشاد فرمایا، شہزادے، واپس ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کی نانا جان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ جب مدائن فتح ہوا تو بہت سا مال غنیمت مسجد نبوی کے اندر آیا۔ آپ نے جب اس کو مجاہدین میں تقسیم فرمانا شروع کیا تو آپ نے اپنے شہزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر کو 500 درہم اور حضرت سیدنا امام حسین کو 1000 درہم عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، حضور، میں امام حسین سے عمر میں بڑا ہوں۔ جب وہ مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے تو میں معرکوں میں جہاد کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، عبداللہ چلے جاؤ، پہلے ان کے باپ جیسا باپ، ان کی ماں جیسی ماں، ان کے نانا جیسا نانا اور ان کی نانی جیسی نانی لاؤ، پھر کچھ کہو۔ عبداللہ، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ایران فتح ہوا تو نوشیروان کی پوتی
حضرت شہر بانو گرفتار ہو کر آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایران کی شہزادی کا عقد دین کے شہزادے امام حسین سے کرنا منظور کر لیا۔ ان واقعات کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سید عالم کے بعد خلفائے اسلام حضرت امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ حضرت امام حسین ان سے راضی رہیں۔ انہیں اس بات کا بھرپور احساس تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور ان کو اپنا جگر گوشہ اور نگاہوں کی ٹھنڈک قرار دیتے تھے۔ یزید کا کردار۔ یزید 25 ہجری میں بعہد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں پیدا ہوئے۔ اس کی والدہ کا نام محسون تھا، جو قبیلہ بنو کلب کے سردار بہدل ابن عنیف کی بیٹی تھی۔ یزید نے اپنے ننھیال میں پرورش پائی، چونکہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیشہ دور رہا، اس لیے اس کے اندر وہ اعلیٰ صفات پیدا نہ ہو سکیں جو اس دور کے مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھا۔ یزید کے اندر بہت سی خراب عادتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ اس کی طبیعت باغیانہ تھی، مذہب کی اعلیٰ اقدار سے نفرت کرتا تھا، مذہبی مجالس اور مذہبی ماحول سے ہمیشہ دور رہتا تھا۔ اس کے برعکس شراب اور رقص و سرور سے دلچسپی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ شراب پینا شروع کر دیتا ہے تو صبح کر دیتا ہے، اور صبح کو پینا شروع کرتا ہے تو شام کر دیتا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے فرمایا، یزید کی طبیعت شہوت کی طرف میل رہتی تھی اور وہ تارک الصلاۃ تھا۔ ایک دفعہ یزید اپنے ملازمین کو ڈانٹ رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ تشریف لائے اور انہوں نے یزید کو سخت سست کہا اور آخر میں ارشاد فرمایا، خدا تیرا برا کرے، تو اس پر ظلم کرتا ہے جو تجھ سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ان واقعات سے یزید کی طبیعت اور اس کے کردار کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جو خطبہ دیا تھا، اس کے ایک حصے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یزید اسلام کی حدود کو توڑتا تھا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال جانتا تھا۔ چنانچہ امام حسین نے فرمایا تھا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی ہے، شیطان کی اتباع کرنے لگے ہیں، فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، حدود شرعی سے دستکش ہیں، مال غنیمت کو اپنا مال تصور کرتے ہیں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام تصور کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی طبیعت کا آدمی جب امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین بن جاتا اور اس کی بد کرداریوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب نہ کیا جاتا تو وہ اسلام کی صورت کو مسخ کر دیتا، اسلامی قوانین بدل دیتا، معاشرے کو برائیوں سے بھر دیتا، شراب اور زنا کو عام کر دیتا۔ جب مسلمانوں کا امیر یہ کرتا تو پھر مسلم معاشرے کا کیا حال ہوتا، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار فرمایا، جان دے دی مگر ہاتھ نہیں دیا، جس کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال اور یزید کی تخت نشینی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے یزید کو بلایا اور کہا، اب میری زندگی کا آخری وقت ہے، اس لیے میں تم کو وصیت کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ میرے بعد جب تم برسر اقتدار آنا تو قرآن عظیم کی ہدایات پر عمل کرنا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی زندگی کو پیش نظر رکھنا۔ تمہارا مقابلہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے ہو سکتا ہے،
حسین سے درگزر کرنا اور ہمیشہ حسن سلوک سے کام لینا۔ عبداللہ ابن عمر گوشہ نشین آدمی ہے، ان سے مت الجھنا۔ البتہ عبداللہ ابن زبیر صاحب تدبیر اور طاقتور ہیں، اس لیے ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ یزید نے اس وصیت کے جواب میں صرف اتنی بات کہی کہ میں قرآن پر عمل کروں گا، لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سیرت سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ شکار پر روانہ ہو گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان خدائے قدوس کے سپرد اس حالت میں کی کہ یزید شکار پر تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے اپنی تخت نشینی کا اعلان کیا اور اپنی بیعت لینی شروع کر دی۔ اس نے مدینہ کے گورنر ولید ابن عتبہ کو حکم بھیجا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے میری بیعت لی جائے، اور اگر یہ لوگ انکار کریں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے، اور آمادہ جنگ ہوں تو شہید کر دیا جائے۔ ولید ابن عتبہ گورنر مدینہ کے لیے یہ بڑا مشکل کام تھا۔ وہ بیعت کا مطالبہ تو کر سکتا تھا، مگر ان بزرگ ترین ہستیوں کے خلاف اعلان جنگ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے حضرت امام حسین کو طلب کیا۔ حضرت امام حسین کو معلوم ہو گیا تھا کہ یزید کی بیعت کا مطالبہ ہونے والا ہے، چنانچہ آپ نے اپنے ساتھ جانثاروں کا دستہ لیا اور ان سے کہہ دیا کہ اگر میری واپسی میں زیادہ تاخیر ہو جائے تو دارالعمارت میں گھس کر مجھے رہا کرانے کی کوشش کرنا۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو ولید ابن عتبہ نے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر دی۔ آپ نے اظہار افسوس فرمایا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد ولید ابن عتبہ نے عرض کیا کہ یزید کا حکم ہے کہ میں آپ سے بیعت لوں یا آپ کو گرفتار کر لوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یزید کی بد کرداریوں کے پیش نظر میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں یزید کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کو امامت کبریٰ کا وہ مسلح دے دیا جائے جس پر سید عالم اور خلفائے راشدین کھڑے ہو چکے ہیں۔ ولید ابن عتبہ نے کہا، آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ سن کر آپ وہاں سے اٹھے اور واپس چلے آئے، اور گھر پر تشریف لا کر آپ نے اپنے احباب اور جانثاروں کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ فرمایا کہ ہمارا آئندہ اقدام کیا ہونا چاہیے۔ آپ کے برادر عزیز حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ طیبہ میں اگر آپ نے قیام فرمایا تو جنگ ناگزیر ہو جائے گی، اور اس صورت میں حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حرمتی ہوگی۔ اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں اور وہاں حالات کا مطالعہ فرمائیں۔ کم از کم یزید وہاں یہ جرأت نہ کرے گا کہ آپ سے زبردستی بیعت لے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ پسند فرمایا اور اپنے اہل خاندان کو اپنے ارادے سے مطلع کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے کے بعد یوں عرض مدعا کی، نانا جان، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد ہم پر جو مصیبتیں ٹوٹی ان میں سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج ہم آپ کا روضہ چھوڑ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمارا الوداعی سلام لیجئے اور دعا کیجئے کہ خدا ہر مشکل وقت میں ہمیں ثابت قدم رکھے۔ حضور سید عالم کے روضہ اقدس کے بعد جنت البقیع میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے روضے پر حاضری دی اور عرض کیا، آپ کی جدائی کے بعد ظالموں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میں آپ کی قبر انور کے قریب رہ سکوں۔
ایک زمانہ وہ تھا کہ مکہ والوں نے میرے آقا میرے نانا جان پر ظلم کیا تھا، تو انہوں نے مدینہ میں قیام فرمایا، اور آج ان کا کلمہ پڑھنے والے میرا قیام مدینہ میں ناممکن بنا رہے ہیں، اس لیے میں مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ محترم ماں، اپنے حسین کا آخری سلام لیجئے اور دعا فرمائیے کہ دنیا کی کوئی تکلیف ہمیں صراط مستقیم سے نہ ہٹا سکے۔ آپ اپنے اہل و عیال، رفقاء و جانثاروں کے ساتھ مدینہ طیبہ سے نکلے تو آپ کے لب اقدس پر وہی دعا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لب مبارک پر تھی جب وہ مصر چھوڑ رہے تھے، اور جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کے لب اقدس پر وہی دعا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین پہنچ کر کی تھی۔ پس جب مکہ مکرمہ کے پاس پہنچے تو فرمایا، ان قریب اللہ مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمائے گا۔ آپ 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر عبادت اور ریاضت اور اصلاح مسلمین کے کام میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے یزید کی تخت نشینی کو فراموش کر دیا اور گوشہ تنہائی اختیار کر لی، مگر جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے، اور قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب اہل عراق، خاص طور پر اہل کوفہ اور اہل بصرہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار فرما دیا ہے اور مدینہ طیبہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے ہیں، تو وہ لوگ کوفہ کے ایک رئیس عبداللہ ابن مروہ کے مکان پر جمع ہوئے، اور انہوں نے یزید کی مخالفت اور امام حسین کی موافقت میں تقریریں کی، اور اس بات پر زور دیا کہ خلیفہ برحق حضرت امام حسین ہیں، ہمیں یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ بیعت کرنے کی بجائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے اور انہیں مجبور کرنا چاہیے وہ کار خلافت کو انجام دیں۔ جب ایک صالح ترین قیادت موجود ہے تو پھر ہم یزید کی بیعت پر کیوں راضی ہوں؟ چنانچہ اتفاق رائے وہیں بیٹھ کر امام حسین کو خط لکھا گیا، جس کے بعد الفاظ یہ ہیں، یا امام، آپ تشریف لائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہم کو حق پر جمع کر دے۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم یزید کے عامل کو کوفہ سے نکال دیں گے۔ آپ تشریف لائیں، آپ کی مدد کے لیے لشکر تیار ہے۔ اسی طرح اہل بصرہ ماریہ بنت سعد کے گھر پر جمع ہوئے۔ حضرت امام حسین کے حق میں شعلہ بار تقریریں کی گئیں اور بہت سے خطوط لکھے گئے جن میں زور دیا گیا کہ آپ جلد از جلد تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی بیعت کر کے سعادت دارین حاصل کریں۔ آخری خط میں یہاں تک تحریر کر دیا گیا کہ اگر آپ نے ہماری دعوت قبول نہ فرمائی اور یزید امیر المومنین بن گیا تو پھر اس کی ذات سے دین میں فتنہ پیدا ہوا تو ہم میدان قیامت میں خدا اور اس کے رسول کے حضور میں آپ کی شکایت کریں گے۔ ہم نے اسلام میں اٹھنے والے فتنوں کے سلسلے میں امام حسین سے مدد مانگی تھی، مگر انہوں نے انکار فرما دیا۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین نے کس عظیم تر ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کربلا کا ارادہ فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ نے سینکڑوں خطوط موصول ہونے کے بعد اپنے اہل خاندان کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا۔ سب نے با اتفاق رائے منع کیا اور کہا کہ کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کی وفاداریاں آزمائی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کے والد محترم کے ساتھ فریب کیا اور انہیں نقصان پہنچایا، یہ آپ کو ضرور نقصان پہنچائیں گے۔ منع کرنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبد الرحمن ابن ابی بکر، نیز حضرت محمد ابن الحنیفہ اس وقت کی قابل قدر شخصیتیں تھیں۔ آپ نے سب کی بات سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کی محبت اور خلوص بجا، مگر وہ لوگ مجھے خدا اور رسول کا واسطہ دے رہے ہیں، ایک ظالم اور غاصب کے خلاف دین کی امامت کی عظیم ذمہ داری میرے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی اور ان کی دعوت قبول نہ کی تو ان اللہ مجھ سے مواخذہ ہوگا۔
حضرت امام حسین نے یہ بھی فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ایک فرد کے ذریعے حرم مکہ میں خون بہے گا اور بیت اللہ کی حرمت تباہ ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ وہ شخص میں ہوں۔ حضرت محمد ابن الحنیفہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں اور آپ نے عزم و ارادہ پختہ کر لیا ہے تو صرف اتنی بات مان لیجئے کہ پہلے آپ خود نہ جائیں بلکہ اپنے بھائی مسلم کو روانہ کر دیں، وہ وہاں جا کر آپ کو تفصیلی حالات سے آگاہ کریں۔ اگر وہاں کے حالات واقعی ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ خطوط اور کاستوں کے ذریعے معلوم ہوئے ہیں تو آپ اللہ کا نام لے کر سفر کریں، خدا آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا اور کوفہ جانے کے سلسلے میں ان سے کہا۔ انہوں نے آپ کے فیصلے کو قبول فرمایا اور کوفہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت امام حسین نے کوفہ اور بصرہ کے ذمہ دار افراد کو جو خط ارسال فرمایا تھا اس کا آخری حصہ یہ ہے: جو کو تم نے لکھا تھا میں اس سے مطلع ہوا، فی الحال میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ اگر تمہارے عمراء نے اپنے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق عمل کیا تو میں بھی جلد عازم سفر ہوں گا انشاءاللہ۔ بلا شبہ امام وہی شخص ہو سکتا ہے جو قرآن پر عمل کرے، عادل ہو اور دین حق پر قائم ہو۔ حضرت امام مسلم اپنے 2 کم سن بچوں کے ساتھ جب کوفہ پہنچے تو کثیر افراد نے آپ کا استقبال کیا اور 2 روز کے اندر ہی ایک روایت کے مطابق 18,000 اور ایک روایت کے مطابق 30,000 افراد نے آپ کے دست حق پر بیعت فرمائی۔ عوام کا یہ اشتیاق اور بیعت پر اس قدر ہجوم دیکھ کر آپ نے حضرت حسین کے نام ایک خط ارسال فرمایا جس میں تحریر فرمایا کہ اہل کوفہ و بصرہ کے خطوط میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ انہوں نے پورے کیے۔ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت کے قیام اور نظام عدل کی نفاذ کے لیے راہ مکمل طور پر ہموار ہے۔ آپ جس قدر جلد ممکن ہو سکے تشریف لائیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اہل کوفہ کوتاہیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کوفہ میں جو لوگ یزید کے ہم خواہ تھے انہوں نے امام مسلم کی تشریف آوری اور اہل کوفہ کی بیعت کا حال یزید کو لکھ بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ اگر فوراً کوئی جوابی اقدام نہ کیا گیا تو تمہارے اقتدار کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ یزید کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو اس نے اپنے ایک مشیر سرجون کو بلایا جو یہودی تھا اور اس سے مشورہ کیا کہ ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ سرجون نے مشورہ دیا کہ آپ نے اپنے قریبی عزیز عبید اللہ ابن زیاد کو ہمیشہ نظر انداز کیا اور کبھی اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ اس سے مصافحہ کریں، حالانکہ ایسے موقع پر اس سے زیادہ مناسب آدمی اور کوئی نہ ہوگا جو آپ کی مدد کر سکے۔ وہ سخت دل، طاقتور اور ظلم و جبر کا رسیا ہے، نرم دلی اس کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ وہ سخت سے سخت حالات پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ آپ اسے بلائیے اور اقتدار میں حصہ دیجیے، اگر ممکن ہو تو کوفہ اور بصرہ کی گورنری پیش کیجیے، پھر وہ امام حسین اور ان کے اعوان و انصار سے نمٹ لے گا۔ یزید کو یہ مشورہ اچھا معلوم ہوا۔ اس نے بلا تاخیر عبید اللہ ابن زیاد کو بلایا اور اس سے پہلی بار رفق و ملافقت کی باتیں کیں اور کوفہ اور بصرہ کی گورنری پیش کی۔ عبید اللہ ابن زیاد کی خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یزید اس کو اس قابل سمجھے گا۔ اس نے اس اعزاز پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ وہ بلا تاخیر روانہ ہو جائے اور وہاں پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سے باہر نکال دے یا شہید کر دے۔ عبید اللہ ابن زیاد نشہ اقتدار میں جھومتا ہوا کوفہ کی طرف روانہ ہوا، مگر کوفہ کے قریب پہنچ کر اسے معلوم ہوا حالات اس کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنا منہ ڈھانک لیا اور حجازیوں جیسا لباس پہن لیا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین تشریف لائے ہیں۔ پھر کیا تھا، پورا کوفہ استقبال کے لیے ٹوٹ پڑا اور یا ابن رسول اللہ کا نعرہ لگنے لگ گیا۔
عبید اللہ ابن زیاد دل ہی دل میں مسکراتا ہوا دارالامارت کی طرف بڑھا، اور جب دارالامارت کے قریب پہنچا تو کوفہ کے موجودہ گورنر حضرت نعمان ابن بشیر نے بآواز بلند کہا، اے ابن رسول، آپ دارالامارت میں تشریف نہ لائیں، ہم آپ کو یہاں پناہ نہ دے سکیں گے، ہم یزید کے مامور ہیں۔ یہ سن کر عبید اللہ ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ کھول دیا اور کہا، میں حسین نہیں، عبید اللہ ابن زیاد ہوں۔ افسوس تمہاری نرمی نے یہ دن دکھایا، تم بزدل ہو۔ حضرت نعمان ابن بشیر نے جواب دیا، اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے کمزور کہلوانا میرے لیے اللہ تعالیٰ کا گنہگار بن کر طاقتور کہلانے سے زیادہ بہتر ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ آج سے میں گورنر ہوں۔ دارالامارت کے باہر مجمع اب بھی یا ابن رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا تھا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد کے اندر تاب ضبط نہ رہی اور وہ دارالامارت کی چھت پر چڑھ کر اعلان کیا، اے لوگو، میں حسین ابن علی نہیں ہوں، عبید اللہ ابن زیاد ہوں۔ پورا عرب میرے کارناموں سے واقف ہے۔ میرے دل میں حدود سے تجاوز کرنے والوں کے لیے رحم و کرم کا کوئی گوشہ نہیں۔ اگر تم میں سے کسی نے یزید کی بیعت کی مخالفت کی تو میں اس کا پورا خاندان اور اس کے جملہ عزیز و اقارب کا خون اپنے لیے جائز سمجھوں گا، اور ہم انہیں پھانسی پر چڑھا دیں گے اور ان کے لیے حکومت کی جملہ مراعات چھین لیں گے، ہم انہیں آگ میں جھکوا دیں گے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دھمکیوں کے ساتھ یہ جھوٹا اعلان بھی کیا کہ یزید کی لاتعداد فوج جلد ہی کوفہ پہنچنے والی ہے۔ میں تنہا نہیں آیا ہوں، اتنا سننا تھا کہ کوفیوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ یا ابن رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے مجمع سے چھٹنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ چند لمحوں میں پورا دارالامارت خالی ہو گیا۔ اب اس نے کوفہ کے رؤساء امراء کی ایک میٹنگ طلب کی، اور اس نے اس میٹنگ میں ہر ایک سے پوچھا کہ امام مسلم کہاں ہیں۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا تو اس نے اعلان کیا، جو امام مسلم کو گرفتار کرے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور جو ان کو پناہ دے گا اس کے پورے گھر کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے گھر مقیم تھے، مگر حضرت ہانی کی غیرت نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ اپنے معزز مہمان کی اطلاع دارالامارت میں کریں۔ انہوں نے یہ اعلان سنا اور خاموش رہے۔ اس درمیان میں حضرت ہانی شدید بیمار ہو گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے سنا تو ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ بعض لوگوں نے حضرت امام مسلم اور حضرت ہانی کو مشورہ دیا کہ جب عبید اللہ ابن زیاد ملاقات کے لیے آئے تو اس کو قتل کر دیا جائے، مگر دھوکے سے اس قتل کو نہ حضرت ہانی نے پسند فرمایا اور نہ ہی حضرت مسلم نے گوارہ کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد عیادت کے لیے آیا۔ اس درمیان میں امام مسلم سامنے نہ آئے، مگر اس نے کسی طرح یہ اندازہ کر لیا کہ حضرت مسلم یہیں مقیم ہیں اور واپس چلا گیا۔ اس نے اپنے غلام معقل کو کچھ تحائف اور جعلی خط دے کر حضرت ہانی کے ہاں بھیجا۔ اس نے حضرت ہانی سے جا کر کہا، میں بصرہ سے آ رہا ہوں، بصرہ والوں نے حضرت مسلم کو بیعت کے لیے دعوت دی ہے، خط بھیجا ہے اور نظر پیش کی ہے۔ حضرت ہانی کو اعتبار آ گیا، انہوں نے معقل کی ملاقات حضرت مسلم سے کرا دی۔ فریب کال معقل وہاں سے واپس آیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے اس شبہے کی تصدیق کر دی کہ امام مسلم حضرت ہانی کے گھر میں مقیم ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو گرفتار کرایا اور ان کو شہید کرا کر ان کا سر دارالامارت سے نیچے پھینکوا دیا۔ حضرت امام مسلم نے جب سنا تو خون ہاشمی جوش میں آ گیا، تاب ضبط نہ رہی، تلوار لے کر باہر نکل پڑے۔ آپ کے نکلتے ہی ہزاروں مسلح افراد آپ کے ساتھ ہو گئے اور حضرت ہانی کے انتقام کا نعرہ لگاتے ہوئے دارالامارت کی طرف بڑھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب ایک پرجوش مجمع کو دارالامارت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت امام مسلم کے اس قاصد کو جو موجودہ حالات کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے مدینہ جا رہا تھا اور جس کو عبید اللہ ابن زیاد نے گرفتار کرا لیا تھا، یہ کہہ کر کہ اگرچہ اسلام میں قاصد کا قتل جائز نہیں ہے، مگر تم لوگوں پر یہ واضح کرنے کے لیے
کہ میرے دل میں رحم و کرم کا کوئی جذبہ نہیں ہے، میں اس قاصد کو قتل کرتا ہوں۔ چنانچہ اس قاصد کو قتل کر کے لاش مجمع کی طرف پھینک دی۔ یہ دیکھ کر ہزاروں افراد کے دل بیٹھ گئے، ان پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ لوگ تنہا امام مسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ امام مسلم کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، آپ کی شہادت اور امام مسلم کے 2 کمسن بچوں کی شہادت اور امام حسین کا سفر کوفہ اور کربلا کے باقی حالات و واقعات آپ حصہ دوم میں سماعت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔